کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بڑی پیاری حدیث بھی ہے اور ایمان افروز خوبصورت واقعہ بھی ہے۔ اس واقعہ کو آپ پہلے سنیں۔ کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شکاری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا اور اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا تھا۔ وہ ہرنی بھی اس شکاری کے ساتھ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس ہرنی نے دیدار کیا، اللہ پاک نے اس ہرنی کو بولنے کی قوت عطا فرما دی، اور وہ ہرنی انسانی زبان میں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ حضور، اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، دودھ کے لیے وہ اس وقت پریشان ہوں گے، حضور مجھے کچھ دیر کے لیے اس شکاری سے اجازت دلوا دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمال دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرنی کی گفتگو کو بھی سمجھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اگر تم دودھ پلا کر واپس نہ آئی تو پھر؟ اس نے کہا حضور اگر میں واپس نہ آؤں، مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے۔ کہا حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا کہ اس کو جانے دو، یہ واپس آ جائے گی۔ نہ آئی تو کون ضمانت دے گا؟ شکاری کہتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ واپس آئے گی۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں کہ جانور پکڑ لیا جائے، چھوڑ دیں، پھر آ کر سرنڈر کرے، اپنی گرفتاری خود دے دے۔ نہیں جناب، وہ ہرنی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہرنی واپس بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو خوبصورت واقعہ ہوا تو جبریل امین تشریف لائے کہ حضور رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ کا رب آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ اور حضور جس طرح یہ ہرنی واپس آئی ہے، اللہ کریم آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا، آپ کو آپ کی امت گویا سپرد کر دی جائے گی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے اتنے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر آج کا بیان صرف اس ایک حدیث پر ہی کیا جائے تو بھی کافی ہے۔ کہ پہلی بات کہ ماں ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے چھڑوا دیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی رعایت چاہیے، میں جا کر دودھ پلا کر آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری ماں بھی، ہمارے والد بھی اپنی خواہشات، اپنی پرابلمز، اپنی مشکلوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور بچوں کو سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ بچے، اولاد یہ قدر کرنے والی بنے اور ان کی اسٹرگلز اور ان قربانیوں کو ریکگنائز کرے، پہچانے اور پھر ان کا ادب کرے۔ دوسری بات جو بڑی ڈرانے والی بات ہے کہ وہ ہرنی کہہ رہی کہ حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس پر لعنت جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں کرتے، دعا میں کنجوسی کرتے ہیں۔ کمال دیکھو، ہیں اللہ کی شان ہے، دنیا میں ہم کسی سے مانگے نا اس کو برا لگتا ہے۔ ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی کوئی مانگنے آتا ہے، ایک آدھ بار تو دے دیتے ہیں، بار بار آئے تو نمبر بلاک کر دیتے ہیں، یار اس کی تو عادت ہو گئی مانگنا، جب دیکھو آ جاتا ہے۔ اچھا نہیں لگتا، مانگنے والا اچھا نہیں لگتا، مگر میرے رب کی شان دیکھو، وہاں جو جتنا زیادہ مانگتا ہے رب کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ قرآن میں فرماتا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وعدہ ہے اس کا۔ مگر کمال یہ ہے کہ کچھ لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، دعا میں بھی سستی۔ نہیں جناب، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ حدیث پاک میں آیا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لیکن
دعا میں بھی سستی ہے، دعا میں بھی جس کو کہو کہ اس میں بھی دل نہیں لگتا، تو نہ کریں ایسا۔ نماز کے بعد تو خاص وقت ہے دعا کرنے کا، دعا مانگیں اور یقین سے مانگیں، کانفیڈنس کے ساتھ مانگیں کہ مانگ رہا ہوں اس نے دینا ہے، وہ عطا فرمائے گا، وہ دینے والا ہے۔ ہاں علماء فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہونی جو کہے یار پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر بھی مانگ لیتے ہیں، نہیں، مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، دینے والا وہ ہے، تو وہ جب عطا فرمائے گا تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری بات کیا کہی اس ہرنی نے کہ حضور واپس نہ آؤں، تو ایسی لعنت جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے۔ اب بتائیے ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ صبح و شام بہت سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون گھنٹوں ہمارے لے جاتا ہے، لیکن درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ درود کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے۔ جو زبان درود نہیں پڑھتی، جو زبان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتی، وہ زبان کس کام کی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ تو دوستو اس خوبصورت واقعہ کو آپ نے سنا، اپنا رائے ضرور دیجیے گا، اور ہاں دوستو اس خوبصورت واقعہ سے آپ کو کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی کمنٹ کر کے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اپنے دوست اور احباب تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔